السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ سب کا قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے تفسیر نور میں۔ آج ملاحظہ فرمائیے، سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران کی 167 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اور منافقین کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ ان منافقین سے کہا گیا آؤ راہ خدا میں جہاد کرو یا اپنے نفس سے دفاع کرو، تو انہوں نے کہا ہم کو معلوم ہوتا کہ واقعی جنگ ہوگی تو تمہارے ساتھ ضرور آتے۔ یہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں، اور زبان سے وہ کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتا ہے، اور اللہ ان کے پوشیدہ امور سے باخبر ہے۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو اس آیہ مبارکہ میں ایک جملہ آیا ہے کہ لو نعلم قتالا، اس کا 3 طریقے سے معنی کیا گیا ہے، 3 طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ منافقین نے مثلا یہ کہا تھا۔ پہلا معنی جو کیا گیا ہے کہ جنگ احد میں شریک ہونے کے لیے جو احد کی وادی میں گئے تھے، شہر چھوڑ کر جو باہر جانا پڑا تھا، اس کے لیے ان کا کہنا تھا یہ برابر کی جنگ نہیں ہے، یہ برابر کا مقابلہ نہیں ہے، برابر کی جنگ نہیں ہے۔ لہذا ان کا کہنا یہ تھا یہ ایک قسم کی خودکشی ہے، ہم لوگ اس کو جنگ نہیں مانتے، جانتے ہی نہیں کہ یہ جنگ ہے، لہذا شرکت نہیں کریں گے۔ دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں فنون جنگ سے آگاہی ہوتی، اگر ہم جنگ کے بارے میں جانتے، جو جنگ کے آرٹ ہیں، اگر فن ہیں، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ضرور شرکت کرتے، ہمیں آشنائی نہیں تھی لہذا ہم نے شرکت نہیں کیا۔ اور تیسرا جو معنی بیان کیا گیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، اگر واقعی جنگ ہوتی تو ہم میدان جنگ میں ضرور جاتے، کیونکہ ہمیں یقین جنگ نہیں ہوگی لہذا ہمیں میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 معنی منافقین کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، میدان جنگ میں منافقوں کو، یعنی خود میدان جنگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر منافقوں کے چہرے کھل کر سامنے جاتے ہیں، منافق پہچانے جاتے ہیں میدان جنگ میں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ دوسرا پیغام، جو سرپرست ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو جذبہ دلائیں، جوش دلائیں، یعنی ان کو حوصلہ دے کر بلند کریں دشمنوں سے مقابلے کے لیے۔ یہ ذمہ داری ہے رہبر کی۔ تعالو قاتلو، آؤ جنگ کرو۔ تیسرا پیغام، جہاد کبھی ابتدائی ہوتا ہے اور کبھی دفاعی ہوتا ہے۔ ابتدائی جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کو ختم کر دیا جائے، وہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، جو ان کے حملے سے پہلے ہی ان کو دشمنوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور دفاعی جو جہاد ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت کیا جائے، مسلمانوں کے مال کی حفاظت کیا جائے، اس کو دفاعی کہتے ہیں کہ جب حملہ ہو رہا ہے تو حفاظت کیا جائے۔ یہ 2 قسم کے جہاد ہوتے ہیں۔ چوتھا پیغام، جذبہ، شوق، مقصد، ہدف، ارزش، قدریں جنہیں اقدار کہا جاتا ہے، درجات، یہ سب یکساں نہیں ہوتے، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ مقصد الگ الگ ہوتے ہیں، ہدف الگ الگ ہوتے ہیں، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں، یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ 5واں پیغام،
اپنے وطن، اپنے ملک سرزمین کا دفاع کرنا یہ ایک ارزش ہے، یہ قدریں ہیں، اس کی قیمت ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اب ادفعوا، چھٹا پیغام، منافقین اپنے کیے ہوئے پر جو کچھ خود کرتے ہیں، عمل انجام دیتے ہیں، اس کے لیے بہانے لاتے ہیں، دلیلیں، بلکہ کٹ حجتی پیش کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی ہے، بلا وجہ کے بہانے لے آتے ہیں۔ کیوں؟ خود قرآن مجید کی آیت سے واضح ہو رہا ہے۔ ساتواں پیغام، میدان جنگ سے جان چھڑانا، جان چرا کر بھاگ جانا، فرار کر جانا، بچا لینا اپنے آپ کو، یہ کفر کی علامت ہے، یہ کفر کی نشانی ہے۔ ہم یکفر یومئذ اقرب، یعنی ہم للکفر، یکفر نہیں ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یعنی یہ کفر سے زیادہ قریب ہیں جو لوگ بھاگ رہے ہیں، بچ کے بھاگ رہے ہیں۔ آٹھواں پیغام، ہر انسان کا ایمان ہر زمانے اور ہر حالات کے شرائط کے اعتبار سے ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، سب کا ایمان برابر نہیں ہوتا، شرطیں الگ الگ ہوتی ہیں، حالات الگ الگ ہوتے ہیں، تو ایمان کے درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ نواں پیغام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل نہیں تھے۔ خود یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے جو پیغمبر کے لوگ ساتھ میں تو ان میں ہم للکفر اقرب، اس کا مطلب تمام صحابہ عادل نہیں تھے۔ 10واں پیغام، اللہ تعالیٰ منافقوں کو ہوشیار کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے چہرے سے نقاب بھی الٹ دیتا ہے، ان کے چہرے کو نمایاں کر دیتا ہے تاکہ سب دیکھ لیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتا ہے، زبان پہ کچھ دل میں کچھ۔ 11واں پیغام، احد میں کھل کر سب پر یہ بات روشن ہو گئی، جو کھل کر سامنے آ گیا وہ منافقین کے عمل کا، یعنی نفاق کا ایک گوشہ تھا جو احد میں کھل کر سامنے آیا، ورنہ ان کی ساری چالیں اور سارا نفاق جو جڑ ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ خود خداوند عالم یہی تو کہہ رہا ہے، واللہ اعلم بما تکتمون، اے منافقین جو کچھ تم سب چھپا کے رکھتے ہو سب سے خدا باخبر ہے۔ کوئی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی امر خدا پر پوشیدہ نہیں ہے، تمام پوشیدہ امور سے خداوند عالم باخبر ہے۔ عملی زندگی کے لیے پیغام یہی ہے کہ زندگی میں کوئی قدم بھی دو دلی یا دو زبان سے نہیں، دو زبان نہیں ہونی چاہیے، دو دل نہیں ہونا چاہیے، دو دل اور دو زبان کے ساتھ کوئی قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں ناکام رہتا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے جو دل میں ہو وہی زبان پر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمارے دلوں اور زبان کو یکساں قرار دے اور ہمیں اپنے مومن بندوں میں محشور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔